الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رجب کا مہینہ یہ معراج کا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ معراج کا واقعہ کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے اور انشاءاللہ بعد میں بھی کچھ مختصر بیان کریں گے، لیکن اس مہینے میں ایک رسم بد جاری ہے اور وہ رسم جو ہے وہ یہ لوگ کنڈے کرتے ہیں اور ان کنڈوں میں ہمارے سنی جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ بر صغیر رسومات اور بدعات سے بھرا ہوا ہے، موقع بموقع کوئی نہ کوئی رسم کوئی نہ کوئی بدعت اس میں جاری رہتی ہے۔ مثلا فوت کی ہو جائے تو 7 جمعراتیں، رسم بد سے ہمارا بر صغیر بھرا ہوا، ہر رسم اور بدعت سینے سے لگانے کے لیے ہماری عوام تیار ہے۔ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے توحید کیا ہے اور سنت کیا ہے، بالکل لا علم ہے، جن بدعات پہ لگا دیا تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، برسیاں ہیں، جمعراتیں ہیں، ختم ہیں، ان رسموں پہ لگا دیا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کا کوئی ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے، انہی طریقوں کو انہوں نے ثواب کا کام سمجھ لیا، بدعت کو ثواب کا کام سمجھ لیا۔ یہ ہے سوچ ان کی۔ زکوٰۃ دینی ہے فرض ہے کوئی پتہ نہیں، عشر دینا ہے واجب ہے کوئی پتہ نہیں ہے، قربانی واجب ہے کرنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جمعراتیں کرنی ہے، کل خانیاں کرنی ہے یہ ان کو بڑا پتہ ہے۔ ایسی ہی ان رسومات میں سے ایک رسم ہے 22 رجب المرجب کے کنڈے، بھول کر بھی اس رسم میں شامل نہیں ہونا، بہت خطرناک قسم کی رسم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو رسم کرتے ہیں اندھیرے منہ حلوہ پوری بنا کے آؤ جی اندھیرے میں کھا لو، کہ بھائی اندھیرے میں کیوں کھلاتے ہو، کیوں اجالے میں کیوں نہیں کھلاتے؟ اس کا یہ مطلب ہے اندھیرے میں جو کام کر رہے ہو کوئی خطرناک کام۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں روافض اور جو سنی ہے جاہل یہ کام کرتے ہیں، اور ان کی ایک ہی بات ہے، وہ کیا کہ حضرت امام جعفر صادق کی نیاز ہے، یہ نام دیتے ہیں۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں اور یاد کروانا چاہتا ہوں، نظر ہو، نیاز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی خیرات غیر اللہ کے نام پر کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیں اچھے طریقے سے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، کیا کہتے ہیں جی 11ویں غوث اعظم کے نام پر غیر اللہ کے نام پر کر دی، کنڈے امام جعفر صادق کے نام پر، حالانکہ 22 رجب المرجب نہ حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش ہے، ان کی پیدائش کا مہینہ شوال ہے، ان کی وفات کا مہینہ شعبان المعظم ہے، تو حضرت امام جعفر صادق کی
وفات اور پیدائش کا 22 رجب المرجب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ اس دن کنڈے کیوں کرتے ہیں؟ پھر یہ لوگ اس دن اہتمام کرتے ہیں؟ تو آپ حضرات کو تھوڑی سی حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ جلیل القدر صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 60 ہجری 22 رجب المرجب کو اس جلیل القدر صحابی کی وفات ہے۔ کچھ لوگ کتابیں پڑھ کر، کچھ لوگ موبائل دیکھ کر، کچھ لوگ مختلف اوٹ پٹانگ باتیں سن کر وہ کہیں گے جی ان کی لڑائی ہوئی تھی حضرت علی سے لڑائی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیاسی اختلاف تھا، کوئی مذہبی اور عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو سیاسی اختلاف ہو جائے تو انسان مسلمان ہونے سے نکل جاتا ہے؟ ذرا بتائیں، سیاسی اختلاف اور چیز ہے اور مذہب اسلام پر قائم رہنا یہ اور چیز ہے۔ فتنے کا دور ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کلی طور پر عقل مند بنے ہوئے ہیں، مستند علماء سے رجوع نہیں ہے، اور جلیل القدر صحابی کوئی تقریریں کرتا رہے، کوئی کتابیں لکھتا رہے، کتابیں لکھنے والوں نے لکھی ہے، جج بن کے بیٹھ گئے، اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، صحابہ کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ گئے، صحابہ کے فیصلے کرنے کے لیے آج کے مصنف بیٹھ گئے، کتابیں لکھ کر فیصلے یہ کریں گے۔ میں بتاؤں میرے رب کا کیا فیصلہ ہے تمام صحابہ کے بارے میں؟ 2 فیصلے قرآن سے سناتا ہوں، 2 فیصلے۔ نمبر 1، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ یہ اللہ کا فیصلہ مانو گے؟ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی؟ کسی مؤرخ نے صحابہ کے خلاف لکھا، تیری تحقیق تجھے مبارک، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی تحقیق کی۔ رب کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، دل و جان سے منظور ہے۔ رب کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ہم اپنا ایمان کیوں ضائع کریں؟ ہمارے پاس جو قیمتی چیز ہے اس کو کوئی ضائع کرے گا؟ ایمان کیوں ضائع کریں؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت سے ہماری مکمل محبت ہے، ازواج مطہرات کی تعظیم ہے، بنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، اس لیے ہم کسی کی بے توقیری نہیں کر سکتے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں ہم۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ میرے رب کا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ قرآن کریم نے سورہ الحدید نے بیان کیا اور سورۃ النساء نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ کہاں کے آ گئے آج کل کے لوگ؟ تجھے اپنے بارے میں پتا ہے؟ صحابیت کی نسبت ایسی نسبت ہے اس پر تمام ولایت ہیچ ہو جاتی ہے اور صحابی کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت کو اللہ نے شروع کیا، صحابہ کے جہادی گھوڑوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ نے صحابہ کے جہادی گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ یہ کون ہوتے ہیں صحابہ سے ہمیں دور کرنے والے؟ ہم انشاءاللہ صحابہ کی محبت پر زندہ ہیں اور اسی پر انشاءاللہ مریں گے ہم۔ کنڈے نہ کرنا، کوئی دعوت دے تو شریک نہ ہونا۔ 22 رجب المرجب، اس میں سیدنا امیر معاویہ کی وفات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے، اس لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آنکھیں بھی ہیں اور ہمارا دل بھی ہے، ان کی محبت واجب ہے، اوجب ہے اہل بیت کی محبت۔ مجھے بتائیے، محلے کا کوئی آدمی ہو آ کر کہے میرے بچے کے لیے دعا کریں، ہم آپ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سنبھال کے رکھیں، لیکن خوشی بھی ہے کہ چھوٹے بچے آئے ہیں، نماز کا ماحول دیکھیں گے انشاءاللہ نمازی بنیں گے، ہمیں خوشی بھی ہے، نماز پڑھیں، عادی بنیں، یہ اچھی بات ہے۔ اب ایک بات میں عرض کرتا ہوں، کوئی آدمی مجھے کہے کہ امام صاحب میرے بچے کے لیے دعا کر، میں کہوں آپ کے بچے کو اللہ نیک بنائے، وہ خوش ہوگا نا کہ امام صاحب نے دعا کر دی؟ ذرا بتائیں۔ کوئی حاجی صاحب آپ کے بچے کے لیے دعا کرے، آپ خوش ہوں گے؟ کوئی قاری صاحب، کوئی عالم آپ کے لیے دعا کرے، کوئی بزرگ جی اللہ والا آپ کے لیے دعا کرے، آپ کے بچوں کے لیے دعا کرے، آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مجھے ذرا بتائیں۔ قربان جائیں امیر معاویہ کی قسمت پر، سب کہو رضی اللہ عنہ، جن کو دعائیں میرے نبی نے دی ہیں، تمام نبیوں کے سردار نے امیر معاویہ کو دعائیں دی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ارشاد فرمایا؟ مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا اللہم، اے اللہ، علم معاویت الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ
امیر معاویہ کا نام لے کر فرمایا اے اللہ معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا دے کتاب اللہ کا علم، قرآن مجید کا علم اس کو دے دے، والحساب حساب کا علم عطا فرما۔ چنانچہ بہترین وہ ریاضی جانتے تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا وقہ العذاب، اے اللہ میرے اس صحابی کو عذاب سے بچا لے۔ آپ بتائیں کتنی بڑی دعا نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ اور ترمذی کی روایت یوں ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا، اس کو مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا، واہد بہ اس کے ذریعے ہدایت کو عام فرما دے۔ یہ دعائیں کس نے دی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں حضرت علی کا مقام ہمارے دل میں ہے۔ حضرت علی خلیفہ راشد ہے، حضرت علی مسلمانوں کی امام ہے اور مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی کا بھی مقام مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے مقام ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے مقام کو ہم نہ مانیں، نہ، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر، ان کا دینی اور روحانی مقام دونوں کا اپنی جگہ پر۔ اس لیے ہمارے لیے حضرت علی بھی قابل قدر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا امیر، آپ کو رشتے کا پتہ ہے، ان کی بہن ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے نکاح میں ہے۔ حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، سالے لگے، روحانی طور پر یہ مسلمانوں کے ماموں لگے، تو ماموں کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دوسرا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کے رشتے میں کیا لگے؟ ان کی جو بیٹی حضور کے گھر میں ہے تو رشتے میں کیا لگے؟ سسر۔ جیسے حضرت ابو بکر سسر ہیں، حضرت عمر سسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جس طرح دامادوں کی عزت کرنی چاہیے، بیٹیوں کی عزت کرنی چاہیے، ازواج مطہرات کی عزت کرنی چاہیے، تو جو نبی کے سسر ہیں ان کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اہل بیت کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔